تو اس کے بعد جو لفظ آتا ہے میسر، اس کا مطلب ہے دستیاب ہونا، حاصل ہونا یا موجود ہونا۔ تو آپ اس کا جملہ بنا لیجئے کہ بادشاہ کے سوا کسی کو آم میسر نہ تھا، ٹھیک ہے؟ یا اس کا ایک اور جملہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں کا آم بادشاہ کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ یہاں کا آم بادشاہ کے سوا کسی کو بھی میسر نہیں آ سکتا تھا، یعنی اس کے لیے صرف بادشاہ کے لیے ہی تھے وہ خاص قسم کے آم جو وہ کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے سوغات۔ سوغات کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ یا ہدیہ دینا، ٹھیک ہے؟ تو بادشاہ نے سوغات کے طور پر غالب کو بہت سے آم بھیجے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے ہے بہنگی۔ بہنگی کا مطلب ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کو اب دوبارہ میں نہیں بتاتا کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے شام کو غالب کے لیے بادشاہ نے شام کو غالب کے لیے ایک بہنگی آموں کی بھیجی۔ بادشاہ نے غالب کے لیے ایک بہنگی آموں کی بھیجی۔ اس کے بعد آگے ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو یہ آپ پہلا ہے، یہ مضمون کس نے تحریر کیا ہے؟ یہ مضمون سے مراد کیا ہے؟ یہ جو مضمون ہے نا، مرزا اسد اللہ خان غالب کے اخلاق و عادات، کس نے لکھا ہے؟ یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جب سارا مضمون ختم ہوتا ہے تو آخر پہ مصنف کا نام لکھا ہوا ہے، تو ان کا نام ہے الطاف حسین حالی۔ لیکن آپ نے اس کو ایسے نہیں لکھنا، آپ نے باقاعدہ اس کو طریقے سے لکھنا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے یہ مضمون الطاف حسین حالی نے تحریر کیا ہے۔ جواب دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، آپ سوال کے کچھ الفاظ کو جو آپ کا حصہ بناتے ہیں اور وہ آپ ایسے اس کو اس طرح آغاز کرتے ہیں اس کا، تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ اس کو باقاعدہ لکھنا آتا ہے، اس کو جواب دینے کا طریقہ آتا ہے۔ تو آپ یہ لکھیں گے یہ مضمون الطاف حسین حالی نے تحریر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ مرزا کے اخلاق کیسے تھے؟ اپنے جواب کے ثبوت میں 2 جملے اسی مضمون سے نقل کیجئے۔ دیکھ کے لکھنے ہیں آپ نے، لیکن اگر امتحان میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے ظاہری بات ہے آپ لکھیں گے گھر میں تو آپ کو آئیں گے نا، وہاں جا کے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو میں اس کو دیکھتا ہوں، تو ویسے تو بہت سے جملے لکھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کہا 2 لکھنے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے مرزا کے اخلاق نہایت وسیع تھے، ٹھیک ہے؟ مرزا کے اخلاق نہایت وسیع تھے، وہ ہر ایک شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو اور بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو یہ جو 2 جملے بھول جائیں تو آپ دوبارہ سے آگے بھی کچھ لکھ سکیں۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے مل آتا تھا اس کو ہمیشہ ان سے ملنے کا اشتیاق ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کتنے جملے ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگلا ایک جملہ آپ سن لیجئے کہ دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ ہو جاتے تھے۔ اب یہ 4 جملے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے 2 بتائیے، میں نے آپ کو 4 بتا دیے ہیں، آپ کو جو پسند ہیں وہ وہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو باغ ہو جانے کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ خوش ہو جانا، باغ ہونا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 کا تیسرا حصہ، دوستوں کو خطوط لکھنے کو اہمیت دینے سے ان کی کس خوبی کی نشاندہی ہوتی ہے؟ یعنی جو دوستوں کو وہ خط لکھتے ہیں، آخرکار کوئی خوبیاں تو ان کی بہت ساری ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کس خوبی کی نشاندہی ہوتی ہے، تو یہ جو خوبی ہے وہ اس میں سے آپ نوٹ کر لیجئے کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کیا ہے۔ وہ لکھی ہوئی ہے، ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری اور یگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ یعنی جو وہ خط کا جواب دیتے ہیں نا، ان کے خطوط میں جو ہمیں جو چیز نمایاں نظر آتی ہے
وہ کیا ہے، وہ خوبی کیا ہے کہ ان کے خطوط میں لوگوں سے غمخواری کا پہلو بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ غم بانٹتے تھے، دوسرے کے غم میں شریک ہوتے تھے، ان سے ہمدردی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شفقت سے بھی پیش آتے تھے، محبت سے بھی پیش آتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ خطوط میں ان سے بہت محبت، شفقت اور ہمدردی سے ان کی تحریر میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی تھیں۔ شفقت بھی ہوتی تھی، محبت بھی ہوتی تھی اور ہمدردی بھی پائی جاتی تھی، اور جگانگت یعنی اتفاق اور محبت اور پیار ان کی تحریر سے نظر آتا ہے، سے ظاہر ہوتا ہے، تحریر سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی وہ جو خط لکھتے تھے وہ وہ اولین فرصت میں وہ خط لکھا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ وہ بہت ہی ضروری کام سمجھتے تھے اور اس کو فرض عین یعنی ضروری کام سمجھ لیتے تھے کہ یہ تو بڑا اہم کام ہے کہ میں دوستوں کے یعنی ضروری فرض خیال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ان کی خوبی ہے کہ وہ ان کے خطوط میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں، ایک ایک حرف میں محبت، پیار اور غم خواری یعنی دوسروں کے غم میں شریک ہونا، اور یگانگت یعنی ہمدردی اور رشتہ داری، اور ان کو اپنا عزیز سمجھتے تھے کہ یہ میرے دوست ان سے ہیں، یہ میرے خاندان کے افراد ہیں، یعنی اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ ان کو۔ تو یہ میں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ آپ اس کو جو آپ کو آسان لگتا ہے ان میں سے چند جملے چن لیجئے اور لکھ دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے مرزا کی تقریر میں یہ سوال نمبر 2 کا چوتھا حصہ ہے۔ مرزا کی تقریر میں ان کی تحریر اور ان کی نظم و نثر سے کچھ کم لطف نہ تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزاح کا کیا عنصر ہے، وضاحت کریں۔ سوری، میں نے غلطی سے نیچی لائن پڑھ لی ہے، لکھا ہوا ہے کہ مرزا کی تقریر میں ان کی تحریر ان کے نظم و نثر سے کچھ کم لطف نہ تھا۔ اس جملے کو اپنے الفاظ میں آپ بیان کیجئے۔ تو اس میں آپ دیکھیے، میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ اس میں سوال کس نوعیت کا ہے اور آپ نے اس کو کس طرح سے پیش کرنا ہے، اس کا جواب کیسے لکھنا ہے۔ تو اس میں دیکھیے آپ، آپ یہ دیکھیے کہ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مرزا غالب جو ہیں ان کی تحریر بھی بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کی بات چیت ہے، جو دوسروں سے بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، وہ بھی لطف سے کم نہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس میں بھی بہت لطف ہے، اس میں بھی بڑا مزہ ہے۔ جب بھی وہ بات کرتے تھے وہ دوسروں کو خوش کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا کی تقریر میں ان کی تحریر اور ان کی نظم و نثر سے کچھ کم لطف نہ تھا، یعنی لطف تھا، چاہے وہ گفتگو کر رہے ہوں، لوگ ان سے پیار کرتے تھے، لوگ ان کی گفتگو سے لطف اٹھاتے تھے، اور بہت سا علم بھی ان کو حاصل ہوتا تھا۔ یہ ضروری لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تحریر میں بہت زیادہ کہنا چاہیے وہ لطف پایا جاتا ہے۔ ان کی تحریر کو پڑھ کے انسان ہنستا ہے، بہت زیادہ مزاح اس کو پڑھنے کو ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو تقریر ہے نا، ان کی تحریر یعنی ان کی گفتگو ہے، جو بات چیت ہے نا، وہ بھی لطف سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی بہت زیادہ لطف پایا جاتا ہے، اور لوگ ان کی باتیں سننے دور دور سے آیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے، اور دوسری طرف جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے عزیز ہیں، جو ان کو ملنے آیا کرتے تھے، وہ بھی لطف اٹھاتے تھے، ان کی باتوں سے فیض حاصل کرتے تھے۔ ان کی باتوں میں جو کہنا چاہیے جو ایک مزاح کا پہلو ہے، شوخی، اور یعنی مثبت معنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ وہ تعمیری گفتگو کیا کرتے تھے، اور ایسی گفتگو ہوتی تھی جو دوسروں سے زیادہ ان کو نمایاں کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو مرتبہ ہے اور بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی
ان کی تحریر میں بھی مزاح ملتا ہے، ان کی گفتگو میں بھی طنز و مزاح پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کی جو زبان ہے، ان کا جو بیان ہے، وہ لطف سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظرافت جو ان سی ہے، طنز و مزاح اور ظرافت، شوخی ان کے مزاج کا اہم حصہ ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ خوش مزاج انسان تھے، کیونکہ ان کی باتوں میں، ان کی گفتگو میں ہر ایک ان کی گفتگو سے لطف اٹھاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں بیٹھ کر کبھی بھی اکتاتا نہیں تھا، بلکہ وہ ان کی باتوں سے بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے وہ لطف اندوز ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ خوش مزاج انسان تھے، دوسروں کو ہنساتے رہتے تھے، یعنی وہ جو ہنسنے والی باتیں ہیں وہ بڑی لطیف ہوتی تھیں، بڑی عمدہ ہوتی تھیں، ان میں تہذیب بھی پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتا دیا ہے، اور اس لیے بتا دیا ہے کہ تاکہ آپ کھل کر یہ جو معنی ہے نا، ان کو آپ پہ واضح ہو جائیں، آپ اس کو جان سکیں کہ اصل میں وہ سوال کس نوعیت کا ہے۔ تو اب آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں لکھ سکتے ہیں کہ غالب کی جو گفتگو ہے، وہ ان کی گفتگو میں طنز و مزاح پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف بھی کہا جائے تو یہ بھی بات درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ ہنسانے والے تھے، خوش مزاج انسان تھے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے کہ سوال نمبر 2 کا 5واں حصہ ہے، مرزا نے روزوں کے حوالے سے کیا کہا کہ ایک نہیں رکھا، اس میں مزاح کا کیا عنصر ہے، وضاحت کیجیے۔ اب آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ شوخی، ظرافت اور مزاح ان کے غالب کی تحریر میں نمایاں ہے، خوبی ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا نے روزوں کے حوالے سے کہا کہ ایک نہیں رکھا، تو اس میں آپ بتائیں کہ مزاح کا عنصر کیا ہے، اور اس کی وضاحت کیجیے۔ تو یہ اکثر سوال آ جاتا ہے، اور آپ اس کو تھوڑا سا اس میں توجہ دیں گے نا، آپ بھی بڑا لطف اندوز ہوں گے کہ اس کا وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب آپ یوں شروع کریں گے کہ غالب نے جب یہ کہا، یعنی بادشاہ نے سوال کیا نا کتنے روزے رکھے ہیں ابھی تم نے، تو انہوں نے کہا کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ ایک روزہ، انہوں نے کیا جواب دیا؟ صرف ایک نہیں رکھا۔ انہوں نے یہ جواب دیا صرف ایک نہیں رکھا۔ اب اس کے معنی 2 ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ آپ یہ لکھیں گے کہ یہ جملہ ایسا ہے، یہ ایسا جملہ ہے جس کے 2 معنی ہیں، اس کے 2 معنی ہیں، جس کا ایک معنی تو یہ اس کے نکلتے ہیں کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ ظاہری بات ہے غالب جو ان سے ہیں، وہ ان سے اس بادشاہ نے سوال کیا کہ میاں تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ اب وہ ظاہری بات ہے، وہ ان کے خیال میں آیا کہ یہ تو بادشاہ ہیں، میں ان کو اب کیا جواب دوں؟ انہوں نے جواب ہی اس طریقے سے دیا کہ کیا جواب دیا؟ صرف ایک نہیں رکھا۔ اس کے معنی 2 بنتے ہیں کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ اس بات میں مزاح کا پہلو یہ ہے، یعنی جو لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے سے گریز کر رہے ہیں، جھوٹ بولنا نہیں چاہ رہے، وہ بچ رہے ہیں کہ کہیں میں جھوٹ نہ بول دوں، اس لیے انہوں نے یہی بات کہہ دی کہ سوال میں جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے کہ ایک نہیں رکھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بات اس نے غالب نے کہہ دی کہ ایک نہیں رکھا، تو اس کے 2 مطالب نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے، اس بات میں مزاح کا پہلو یہ ہے کہ مرزا بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے سے ذرا اجتناب کر رہے ہیں کہ مجھے جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ اب یہ سننے والے پہ انحصار کرتا ہے، منحصر ہے کہ وہ اس جملے سے کیا مطلب لیتے ہیں، وہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ شرمندگی سے بھی بچ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا بیان بھی کر دیا ہے
تو اب سننے والا جو ہے وہ اس کی سوچ پر ہے کہ وہ اس کے کیا معنی اخذ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے، ہاں یہ مرزا غالب کے کچھ مزید دلچسپ واقعات کتب سے تلاش کر کے لکھیے. یہ باب آپ کی لائبریری میں مرزا غالب کے بارے میں بہت سی کتابیں ہیں، تو آپ وہاں سے جا کے تلاش کیجئے، اور یہ واقعات جو ان سے ہیں نا دلچسپ واقعات، ان میں کم از کم آپ 2 ضرور نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آگے ہے کہ کچھ اشعار اپنی بیاض میں لکھیے اور انہیں زبانی یاد کیجیے. آپ لائبریری جائیں گے، وہاں جا کے یہ دیکھیے گا جو آپ کو اچھا لگے وہ وہاں پر آپ بیان اپنی بیاض میں، اپنی ڈائری میں، اپنی کسی جہاں پہ آپ اچھی اچھی چیزیں لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ان کے اشعار بھی لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آخری سوال ہے اسم صفت سے اسم موصوف بنائیے. تو وہ میں نے آپ سے یہ پہلے بتا دیا ہے، آپ دوبارہ نوٹ کر لیجئے. حاضر جوابی، پہلے تو کتاب میں انہوں نے خود بتایا ہوا غم خاری اور غم خار. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے ہے حاضر جوابی، حاضر جواب، رنگین مزاجی، رنگین مزاج، برد باری، برد بار، مہربانی، مہربان، بد کلامی، بد کلام، طوطا چشمی، طوطا چشم، ذہانت، ذہین، ہوشیاری، ہوشیار. تو عزیز طلبہ، آج یہ جو میں نے آپ کو مشق حل کروائی ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو کوئی بات تو ضرور کومنٹس میں اس کا ذکر کیجئے، میں آپ کو دوبارہ بیان کر دوں گا. ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہو، لیکن میں نے کوشش تو کی ہے کہ ساری آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ اس میں سے کچھ رہ گیا ہو تو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. میں دوبارہ آپ کو سارا کچھ دوبارہ بتا دوں گا. لیکن آپ کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کر لیجئے، یہ بہت ہی اہم ہے. اس کو وقت دیجئے، اور خاصا اس کے اوپر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ سبق جو سا ہے یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے. تو امید ہے آپ اس کی تیاری کریں گے اور بڑے اچھے سے آپ امتحان میں اس میں سے جو سوال آئے گا اس کو حل کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کے ساتھ ہو. اللہ حافظ.